اقامت الدین، ابلاغ دین، احیاء دین، علائے کلمت اللہ، یہ قرآنی اصطلاحات ہیں۔ ان کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ ہم ان کے حوالے سے عام مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو دین ہم کو دیا ہے تو یہ لے کر رکھ چھوڑنے کے لیے نہیں دیا، یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں، یعنی پوری طرح اس کو اپنا لیں، اس کو پوری طرح اختیار کریں۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو عربی زبان سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، اس کا ایک اردو ترجمہ کیا قائم کرو دین کو، جو ترجمہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد اگلا قدم یہ اٹھایا کہ اس کے معنی یہ لے لیے کہ لوگوں کے اوپر اس کو جا کے بالجبر نافذ کر دو، تو یہ اس کے ہرگز معنی نہیں ہے۔ اقامت دین کا مطلب ہے دین کو اختیار کرنا، دین کو اپنا لینا، دین پر قائم ہو جانا، دین کو پوری طرح اپنی زندگی کا دستور بنا لینا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل وہی لفظ استعمال کیے جیسے اقامت صلاۃ ہے، یعنی نماز کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ نماز کو اہتمام سے ادا کرو، نماز کو اختیار کرو، نماز پر عمل پیرا ہو جاؤ، وہاں بھی یہی مطلب ہے، یہاں بھی یہی مطلب ہے۔ تو سورہ شورى کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ پیغمبروں کا دین ہے، یہ تمہیں دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، وہی دین ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اس دین کے بارے میں ہم نے ہر پیغمبر کو جب یہ دیا تو یہ ہدایت کی کہ انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین پر پوری طرح قائم رہو اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تو اقامت دین کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی الگ سے حکم نہیں ہے، دین کے بارے میں ایک ہدایت کی گئی ہے، اور یہی ہدایت کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو اسی لیے دیتے ہیں نا کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو اقامت دین کا مطلب ہے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہو جانا، دین کو اختیار کر لینا، دین کو اپنی زندگی میں رائج کر لینا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اپنی گھریلو زندگی میں دین کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، تو یہ سب ہم اقامت دین کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دین کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے الگ سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دین اللہ کا آپ کے پاس ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ ابلاغ، بلاغ یا اسی سے لفظ تبلیغ ہے، یہ جتنے الفاظ ہیں، اسی طرح دعوت کا لفظ ہے، دین کی دعوت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس کا پابند کیا ہے کہ وہ اپنے ماحول میں ایران اور توران میں جا کر نہیں، اپنے ماحول میں۔ آپ کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گھر، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز اقربا، آپ کے دوست احباب، آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں جہاں آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کو ملنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی اچھی سچائی کی بات ہو، کوئی نیکی کی بات ہو، اس کی وقتاً فوقتاً حکمت کے ساتھ تلقین کرتے رہو، اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھو تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس سے روکتے رہو۔ تو یہ آپ کو اپنے ماحول میں پابند کیا گیا ہے، کہیں دور نہیں جانے کی ضرورت، کوئی گھر چھوڑنے کی نہیں ضرورت، کوئی کاروبار چھوڑنے کی نہیں ضرورت۔ جو آپ کا ماحول ہے جس میں روز ملنا جلنا ہوتا ہے، وہاں اچھائی کی، سچائی کی بات کسی کو آپ بتاتے رہیں۔ اللہ نے اتنی ذمہ داری ڈالی ہے، اس سے زائد کامن مین پر، عام آدمی پر کوئی ذمہ داری